الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا وسنجزی الشاکرین۔ محترم المقام مومنین مومنات، آج کا درس قرآن المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں بعنوان ثواب ہو رہا ہے، اور آج درس کا نمبر ہے 4۔ اس سے قبل ہم 3 دروس میں بہت سارے اہم ایشوز کو ڈسکس کر چکے ہیں، بہت سارے ثواب ہم نے آپ کی خدمات عالیہ میں بتائے تھے، اور بہت سارے ثواب آج بتائیں گے۔ آج ایک نقطہ جو نیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بڑا عجیب حسن اتفاق ہے کہ ثواب کا لفظ پورے قرآن میں 9 مرتبہ آیا ہے، اور حج کا لفظ بھی 9 مرتبہ، اور ماں کا لفظ بھی 9 مرتبہ۔ ثواب، حج، ماں، بغیر ضمیروں کے جو ہے وہ بھی 9 مرتبہ۔ یہ 9 ستارے۔ جی ہاں، تو یہ ایک تناسب سمجھ لیں۔ جیسے آج میں نے آیت پڑھتے ہوئے عرض کیا تھا کہ آیت بھی 12ویں تھی اور ذکر بھی 12 کا تھا آج جو آیا تھا۔ تو یہ بعض اوقات جو اتفاق ہوتا ہے، حسن اتفاق، اس سے بھی بڑے رزلٹ، نتائج نکل جاتے ہیں۔ کچھ آیتوں کی تلاوت کا شرف پہلے حاصل ہوا تھا، کچھ آیتوں کی تلاوت کا شرف آج حاصل ہوگا۔ مثلا ارشاد ہوتا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 44 میں، ہنالک الولایۃ للہ الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا۔ جو اللہ کی حکومت ہوگی قیامت کے دن، وہی حکومت ثواب کے اعتبار سے بھی خیر ہوگی اور عقاب کے اعتبار سے بھی خیر ہوگی۔ اچھوں کو ثواب کی وجہ سے جزا ملے گی، بروں کو برے اعمال کی وجہ سے سزا ملے گی، عقاب ہوگا۔ 44 مل گئی؟ ٹھیک ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 46 میں کہا والباقیات الصالحات خیر عند ربک
ثوابن و خیر عملا، جتنی بھی نیکیاں ہیں آپ کوئی بھی نیکی کر لیں. اب نیکیوں کی جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا، کانٹا راستے سے اٹھانے سے لے کر مومن کو گناہ سے بچانے تک ایک ایک ایسا ثواب ہے کہ جس پر بندہ بخشا جا سکتا. آپ نے اس نیت سے کانٹا اٹھایا کہ یہ کسی انسان کو نہ چبھے، اس میں مومن کی بھی کوئی شرط نہیں. اس کانٹے کے ہٹانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما سکتا ہے. یہ پہلے درس میں عرض کیا تھا. والباقیات الصالحات، باقیات الصالحات کی اگر آپ فہرست بنائیں، باقی رہنے والی نیکیاں، صالحات نیکیاں، باقیات باقی رہنے والی جو باقی رہیں گی. مثلا آپ نے کوئی قرآن کا نسخہ چھپوا دیا، جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا ثواب آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد کے نامہ اعمال میں جاتا رہے گا. یہ ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے ہمارے بھائی بہنوں کو. ایک ہمارے دوست تھے نواب صاحب، ملتان کے تھے، تو میں پڑھا رہا تھا رمضان ملتان کے علاقے میں، تو وہ آتے تھے مجلہ، سمجھتے ہیں نا، تہمت باندھے ہوئے، اور تھے ماشاءاللہ بڑے لہیم شہیم. اتنے لہیم شہیم تھے کہ یوں سمجھیں کہ ہم جیسے تو 4-5 نکل آئیں، اتنے لہیم شہیم تھے. بہت بڑے نواب بھی تھے. تو ان کو میں نے ایک دن کہا، میں نے کہا کہ نواب صاحب کچھ اپنے ایصال ثواب کے لیے بھی کریں. کہنے لگے توبہ توبہ توبہ، میں کوئی مر گیا. یہ ایک غلط فہمی جو ہو جاتی ہے میرے بہت سارے بھائی بہنوں کو کہ ہم کیا مر گئے کہ ہم اب ثواب کے لیے، ہم اپنے لیے ثواب، اپنے لیے. یہ جو آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ شاباش. یہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں اپنے مرحومین کو بھی جا رہا ہے، خود کو بھی جا رہا ہے. یہ جو گناہ سے آپ بچ رہے ہیں، روزے آپ رکھ رہے ہیں، ثواب اس کا آپ کو بھی ہو رہا ہے، آپ کو تو زیادہ ہو رہا ہے. بلکہ یہ ایک جو غلط کنسپٹ ہمارے ہاں پیدا ہو گیا ہے کہ مریں گے تو دوسرے ثواب پہنچائیں گے. ان کے پاس پتہ نہیں ٹائم ہو کہ نہ ہو بیچاروں کے پاس. امریکہ والے تو ویسے ہی بڑے بزی ہیں. امریکہ میں تو اولادیں ماں باپ کی خبر گیری یہاں نہیں کر رہی. آج میرے پاس ایک کال آئی ہے، اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کال یہ آئی ہے کہ مجھے فرزند ارجمند نے آج کہا ہے کہ منہ مانگے پیسے لے لیں، بوڑھے ماں باپ کو میرے گھر سے وظیفے کے ذریعے دفع کروا دیں. یہ لفظ کہا ہے آج، یہ آج کی بات ہے. کالز تو خیر میں لیتا نہیں، میں کبھی وہ ایک کال آنی تھی ڈیتھ کی، تو میں اس کال کے انتظار میں تھا، تو میں نے سمجھا وہ جنازے کی کال آ گئی تو وہ ان کی کال میں نے لے لی. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. جو اپنے کھانستے ہوئے ماں باپ کو اپنے گھر سے دفع کرنے کے لیے، پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، ان سے کیا امیدیں ہیں کہ یہ مرنے کے بعد دفع نہیں کریں گے یا دفع نہیں ہوں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک. جی ہاں بالکل کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں نے تو کئی دفعہ کہا ہے، میں کبھی کبھی ڈرتا بھی ہوں کہ درس بہت سکیری نہ ہو جائے. ہمارے جو لوگ آن لائن دیکھتے ہیں ان میں خاص جو ہمارے ایک بھائی بھی ہیں، ان کے لیے صحت کی بھی دعا کریں. ڈاکٹر ولایت حسین شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو، یہ جوہر آباد میں آفیسر بھی تھے، یاد ہوگا آپ کو، تو ان کو اللہ تعالیٰ صحت دے. وہ ہے، ان کی بیگم صاحبہ ہیں، ان کے سارا خاندان ہے. اسی طرح ہمارے ایک میاں صفدر صاحب ہیں جو رجوع سادات سے ہیں، اور ان کی بیگم فرد باجی ہماری، وہ بھی باقاعدہ دیکھ رہی ہیں. اسی طریقے سے ایک منزہ خانم ہے ہماری سسٹر، انہوں نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے میسج کیا ہے. یہ سب دیکھ رہے ہیں. ایک فاطمہ بہن ہے ہماری ٹورانٹو میں، اسی طریقے سے ایک عابدہ بہن ہے، اور اسی طریقے سے ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ درس ماشاءاللہ ہزارہا لوگ دیکھ رہے ہیں. جی الحمدللہ، لاکھوں شاباش شاباش. تو میں ذرا درس کو سکیری بھی نہیں بناتا ہوں، تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ ذرا آرام آرام سے بات کروں. میں نے تو ایسی میتوں کے جنازے پڑھائے ہیں کہ جنہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ باڈی اٹھا لینا ہماری ماں کی، اس کو کفن پہنوا دینا، غسل دلوا دینا، دفن کر دینا جنازے منازے کے بعد، سوئم کی مجلس میں آپ کو آ کے پیسے دے دیں. اور ایسے ہی ہوا، سوئم کی مجلس میں ماسٹر جی وہ آئے. سوئم کی مجلس بھی میں نے ہی ارینج کی، ظاہر ہے، یاد ہے نا آپ؟ شاباش. اور میں نے اہتمام بھی کیا اس کا کھانے وانے کا.
اور وہاں 2000 کا چیک لے آئے. میں جیسے ہی ممبر سے اترا تو 2000 کا چیک لے آئے تو میں نے الحمدللہ 150 بندے کے سامنے اس چیک کے 16 ٹکڑے کیے. میں نے کہا تمہارے چیک پہ لعنت ہے, ہم نے بیت المال میں سے تمہاری اماں کو بخشوا دیا. جی ہاں, تو بات یہ ہے کہ آپ, اس لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں, آپ اپنے ساتھ کچھ ثواب ضرور لے کے جائیں, ڈیپینڈ نہ کریں رشتہ داروں پہ. پتہ نہیں ان کے پاس ٹائم ہو نہ ہو, حتیٰ کہ کوشش کریں جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں کہ اپنی جو اخراجات ہیں آپ کے وہ بھی رکھ کے جائیں. ایسے نہ ہو کہ آپ کے مرنے کے بعد نعوذ باللہ ڈونیشن کرنا پڑے. کتنی شرم کی بات ہے, آپ کو شرم آئے گی. مردے کو سب سنائی دے رہا ہوتا ہے, مردہ سب سنتا ہے. اگر مردہ پڑا ہے اور ڈونیشن کر رہے ہیں, بیچارہ اس کو اذیت ہو رہی ہے کہ آج یہ وقت آ گیا میرے اوپر کہ میری میت دفن ہوگی ڈونیشن کے ساتھ, چندے کے ساتھ. تو اس لیے یہ درس میں نے رکھا, اور میں آج بلکہ بڑا خوش قسمت ہوں, دیکھ رہا تھا میں آج جب میں نے ثواب ٹائپ کیا یوٹیوب پہ تو صرف میرا ہی درس نکلا ثواب میں. الحمدللہ میرا درس نکلا. بار بار ثواب میں اوپر سب سے میرے درس آ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود ثواب کے عنوان پر بہت کم کہا گیا. یہ نہیں میں کہتا ہوں کہ میں کوئی پہلا بندہ ہوں. بہرحال میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ اس عنوان پہ بھی گفتگو کرنی چاہیے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. دوسری جگہ کہا وخیر مردہ, مریم میں کہا خیر مردہ. باقیات صالحات ثواب کے اعتبار سے بھی خیر ہے. اگر آپ پوچھیں سب سے اچھا ثواب کیا ہے تو باقیات صالحات, وہ چیزیں جو آپ کے بعد رہ جائیں, باقی رہیں. قرآن چھپوا دیا, کتاب چھپوا دی, کسی کی پرورش کر دی یتیم کی. یتیم جب تک زندہ رہے گا بڑے ہو کر بھی تو آپ کو ثواب جاتا رہے گا. مسجد بنوا دی, امام بارگاہ بنوا دیا, مدرسہ بنوا دیا, مسجد میں ڈونیشن دے دیا, جب تک وہاں سروسز ہوتی رہیں گی آپ کو رننگ اکاؤنٹ کے طور پر پیسہ پہنچتا رہے گا. قیامت کے لیے جو پیسہ آپ کو چاہیے, آخرت کے لیے جو مال آپ کو چاہیے. لہذا یہ کوشش کرنی ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر مردہ. مردہ کہتے ہیں پلٹنے کے لیے, یعنی ڈیسٹینیشن پہ آپ کے لیے اگر جو چیز کام آنے والی ہے قیامت کے دن وہ کیا ہے؟ الباقیات الصالحات. یہ ایک کتاب بھی ہے, یہ جو مفاتی ہے, مفاتی کے حاشیے پر شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے, ان کے بیٹے کی میں نے زیارت کی ہے, ہمارے دوستوں میں سے. جی ہاں, ان کے ساتھ ہماری بڑی یاد اللہ رہی ہے, قم سے ہیں. تو انہوں نے الباقیات الصالحات باقاعدہ حاشیے میں لکھی ہے. آیت اللہ حافظ ریاض حسین صاحب کی بلا نجفی نے اس کو حاشیے سے نکال کے ملحقات مفاتی میں رکھ دیا ہے. تو ابھی جو مفاتی آپ کے پاس ہے, بلکہ ابھی تو کسی نے مجھے بتایا ہے کہ وہاں سے لاہور سے کسی سیٹ صاحب نے الباقیات الصالحات کو الگ چھاپ دیا, بالکل الگ, وہ الگ چھاپ دیا. تو الباقیات الصالحات میں آپ جتنی بھی چاہیں, ادخال السرور فی قلب المومن عبادت, ایک یہ چیز بھی ہے. آپ نے عہد کیا کہ آج میں کسی مومن کو خوش کروں گا, میں افطاری ان کے سامنے رکھوں گا. یہ جب تک مومن اس دنیا سے نہیں جائے گا آپ کو ثواب ہوتا رہے. دیکھیے یہ بلک میں ثواب. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اللہم ادخل علی اہل القبور السرور, وہ بھی الباقیات الصالحات میں سے ہے. بے شک اس لیے کہ قبروں میں سرور ملے. ہاں, اور یہ جو زیارت عاشورہ آپ پڑھتے ہیں یوم الورود, یہ یوم الورود, یہ زیارت عاشورہ قبر میں کام آتی ہے. قبر میں, ورود سے مراد قبر ہے. ہاں, جب آپ قبر میں جائیں گے زیارت عاشور خوبصورت شکل میں آ کر وہاں مدد کرے گی, مونس و غمخوار بنے گی وہاں پر. تو الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر مردہ. اچھا, یہ کچھ آیتیں میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ حضرات و خواتین کو, جب درس قرآن کہا ہے ہمارے ہاں
ایک مرتبہ درس قرآن رکھا سیٹھوں نے, یہ جو سیٹھ کراچی والے, تو وہ ذرا پیسہ ویسا بہت دیتے تھے. ہاں بہت. وہاں مجھے کسی نے, ہم کہتے ہیں اپنے گاؤں کی زبان میں, میرا عقل نکال لیا. کسی نے مجھے کہا کہ یہاں آیت نہ پڑھنا علامہ, آیت پڑھے تو یہ مارتے ہیں, یہ جو سیٹھ ہے آیتوں کے خلاف ہے. خیر میں بھی وہ ذرا ناتجربہ کار سمجھ لیں. اب تو خیر میں نہیں ہوں, اب تو تجربہ ہو گیا. میں نے ایک آیت نہیں پڑھی, درس قرآن دے دیا. وہ سیٹھ بھی بڑا کوئی تھا, سیٹھ نے دیے تو صحیح پیسے, مجھے دیتے ہوئے کہا کہ مجھے وہ آیت اللہ صاحب کر کے پکارتا تھا اس زمانے میں. مجھے کہتا ہے کہ آپ نے آیت اللہ صاحب بنے پھرتے ہیں, آیت تو ایک نہیں پڑھی, درس قرآن کا دیا. تو کسی نے گویا چال چلی تھی, وہ کوئی چال تھی کہ وہ فیل کرے مجھے, وہ مجھے فیل کر دے, ناکام کر دے. تو درس قرآن نام رکھا ہے تو کم از کم قرآن کی کچھ آیتیں تو آنی چاہیے, پڑھنی چاہیے. میں بلکہ آج مبارک دیتا ہوں, آج جو لوگ آئے ہیں دورہ قرآن میں, آج 2 پارے 2 رکوع اور 3 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ امریکہ میں کوئی سنٹر ایسا ہوگا جو 2 پارے, الحمدللہ 1.25 تو کل بھی پڑھے تھے. تو آپ حضرات و خواتین تھوڑا سا اگر ٹائم پہ تشریف لائیں گے, جو نہیں بھی آ سکتے, جن کے جابز ہیں وہ ملحق ہو جائیں, ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے. ظاہر ہے کہ مجبوری ہے جابز کی, یہاں کی جو لائف سٹائل یہاں کا ہے بڑا سخت ہے. جو کچھ آپ کر رہے ہیں آپ یقین کریں آپ مور دین انف کر رہے ہیں, یہ بالکل کوئی شکایت نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں کی جاب کے بعد بندہ اتنا ٹوٹ جاتا ہے, آپ لوگوں کا اتنا کثیر تعداد میں آنا یہ خود ایک معجزے سے کم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جزا خیر مرحمت فرمائے. اور یہ آپ کی حاضری بھی باقیات صالحات میں ہو جائے. کیوں میں عرض کرتا ہوں, اس کی وجہ پوچھے. پہلے شاید نہ ہوتی, اب یہ جو یوٹیوب پہ آ جائے گا درس, تو جتنے آج کے درس میں شریک ہیں سب کو اس وقت تک ثواب ہوگا جب تک یوٹیوب پہ کوئی دیکھتا رہے گا. یعنی عجیب ہے کہ ہم یہاں سے درس دے کے گھر تک جاتے ہیں, تو جب گھر جا کے میں دیکھتا ہوں یوٹیوب تو 26-28 لوگ دیکھ بھی چکے ہوتے ہیں. تو وہ 26-28 نے تو آپ کے لیے اور ثواب کا اضافہ کر دیا, اضافہ ہی اضافہ. ہاں یقیناً یہ ظاہر ہے, کیوں نہیں, یہ یوٹیوب والے بھی بالکل بالکل. یہ میں نے ہمیشہ عرض کیا ہے نا کہ ثواب پہ کوئی اجارہ تو نہیں ہے مسلمانوں کا. اب یوٹیوب پہ جو ٹھیک ہے بری چیزیں بھی ہیں مگر اچھی چیزیں بھی ہیں. میرے ایک بیچارے بزرگ دوست ہیں, مجھے ایک دن ریچھ کتے کی لڑائی لے آئے میرے لیے. میں نے کہا خدا کا خوف کرو, ہم ان چیزوں سے اب گزر چکے ہیں, ہمارے لیے لانا ہے تو کوئی قرآن کا درس لاؤ, کوئی مجلس لاؤ ہمارے لیے. ریچھ کتے کی یہ لڑائی ہم دیکھیں گے, خدا کا خوف کرو. ہم ادھیڑ عمر میں اب آ گئے ہیں, اب ریچھ کتوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. وہ بچپن میں ٹھیک ہے دیکھتے تھے, دیکھیے ہم نے بھی بہت دیکھی ہیں. جی ہاں, قرآن کا کوئی درس لاؤ. یہ جو بچے ہیں جوان, ان سے بھی میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ جو درس آج ہو رہا ہے اس درس کو کلک کر دو, اپنے کنٹیکٹس کو 100 کو بھیج دو, 100 گنا زیادہ ثواب آپ کو ہو جائے گا. شرکت کے ساتھ 100 ایڈ کر لے. ایک انگلی آپ کی چلے گی, ایک انگلی. آج وہ تلوار والا جہاد نہیں چاہیے, آج تبلیغ والا جہاد چاہیے. یہ تبلیغ کا جہاد ہے. تو اب آئیے ذرا میں آج جو میں نے فریش بالکل آپ کے لیے ثواب لکھے ہیں, آج ان کو پہلے پڑھ لیں, پھر کچھ آیتیں ہیں, وقت بچا تو اور پڑھیں گے. سب سے پہلے تو میں ایک حدیث شریف پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ کے بارے میں, کہ لا الہ الا اللہ کا کتنا ثواب ہے. اس میں کوئی تجوید کا قانون بھی اپلائی نہیں ہوا. لا الہ الا اللہ میں کوئی بندہ غلطی کر ہی نہیں سکتا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں. اچھا اب ثواب سنیں. من قال لا الہ الا اللہ حین یاوی الی فراشہ 100 مرۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جس بندے نے بستر پہ جانے سے پہلے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا, اللہ نے اس کا گھر الاٹ کر دیا جنت میں. یہ آپ وضو کر کے جب نکلیں, وضو کر کے تو آپ سوتے ہی ہیں ماشاءاللہ, المہدی والے تو سارے وضو کر کے سوتے ہیں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. آپ وضو کر کے نکلیں
دو چار قدم میں 100 دفعہ ہو جائے گا. کتنی دیر لگے گی؟ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کتنی دیر لگے گی؟ تو ایک گھر اپنا جنت میں الاٹ کرا کے سوئیں. الحمدللہ. کرایہ بھی نہیں دینا پڑے گا، لیز بھی. وہ جو پہلے کیا ہوتا ہے جو بیانہ، اور اس کے بعد جناب وہ جو زمرد خان کی فیس، زمرد کی جو فیس ہے وہ، ہاں وہ سارے جنت تو پھر ہے مومن. بس بالکل. کل تو آپ نے سن لیا نا، کھل گئی ہے جنت، کھل چکی ہے کربلا والوں کے لیے. کربلا والوں کے لیے بند نہیں ہوگی، ہائے 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 کھل چکی. نعرہ فاتحہ. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بے شک بے شک. اپنے اپنے گھر کیا ہوں گے؟ اپنے اپنے شہر ہوں گے. گھر کیا ہوں گے؟ شہر ہوں گے. شہر. یاد ہے میں نے حدیث شریف بیان کی تھی پرسوں کہ ایک شعر جو کوئی کہہ دے، ایک شعر آل محمد کے بارے میں، اللہ ایک گھر جنت میں بنا دیتا. جنہوں نے دیوانوں کے دیوانوں کہہ دیے ہیں، ان کے تو شہر ہوں گے وہاں پر. بے شک. آپ اس نیت سے پڑھا کریں نا، باوضو پڑھیں، اس نیت سے پڑھیں، چھوٹے بڑے کا خیال نہ رکھ کے پڑھیں، قربتاً اللہ پڑھیں، کسی کو تکلیف اذیت دینے کے لیے نہ پڑھیں، محمد و آل محمد کے لیے پڑھیں. شہر ہو جائیں گے، آپ کے شہر ہو جائیں گے انشاءاللہ جنت کے اندر. جو مسجد بناتا ہے اس کا بھی گھر ہے. کم از کم یہ مومنین ماشاءاللہ مبارکباد کے قابل ہیں جنہوں نے المہدی سینٹر بنا دیا ہے. جتنے مومنین اس میں شریک ہیں انشاءاللہ ان کا جنت میں گھر ہے. 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہیں جنت میں. حاجی صاحب جنت میں اللہ گھر بنا دے گا. 100 مرتبہ حاجی سلامت علی لا الہ الا اللہ کہہ دیں. آج کل جو یہ ثواب کما رہے ہیں، یہ گاربیج والا، گاربیج جو پھینکوا رہے ہیں، اللہ ان کو جزا دے. انہوں نے بات کی ہے کسی سے، فی سبیل اللہ گاربیج جا رہا ہے ہر روز کا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آپ کے والدین شریفین کی قبروں سے سب خراب چیزوں کو نکال دے، اور ہم سب کی والدین مرحومین کی قبروں سے نکال دے. اب آ جائیے، یہ ایک حدیث ہو گئی. وَمَنِ اسْتَغْفَرَ، یہ صادق آل محمد سے روایت. وَمَنِ اسْتَغْفَرَ حِينَ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ، اور جو شخص بستر پہ جانے سے پہلے، یہ آداب فراش ہے، بستر پہ جانے کے آداب، جو بستر پہ جانے سے پہلے ایک مرتبہ کہہ دے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ تحاطت ذنوبہ کما یسقط ورق الشجر، اس کے گناہ ایسے ہی جھڑ جائیں گے جیسے خزاں میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں. ماسٹر جی ایک، وہ تو 100 تھا، یہ صرف ایک. بستر پہ جانے سے پہلے کہہ رہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اپنی زبان میں کہہ دے، وہ بھی جائز. حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ استغفر اللہ کہو، یہ تو میں سمجھانے کے لیے. حضرت نے فرمایا وَمَنِ اسْتَغْفَرَ حِينَ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ، جو گناہ کی معافی مانگ لے سونے سے پہلے، اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے خزاں میں پتے درختوں سے جھڑ جاتے ہیں. جھڑا ہوا پتا کبھی آپ نے درخت پہ دوبارہ لگایا ہے؟ گویا جھڑا ہوا گناہ ختم ہو جائے گا، اس کا وجود بھی نہیں رہے گا. وائٹ آف. ایک حدیث شریف اور سن لیں ثواب کے عنوان پر. یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے. وَمَا مِن مُسْلِمٍ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ فَيَفْرُغُ حَتَّى تَنَاثَرَتْ ذُنُوبُهُ تَحْتَ قَدَمَيْهِ كَمَا تَنَاثَرَ
वरक़हुल शजर तहतहा, जो बंदा मुसलमान एक मर्तबा कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह, थोड़ा सा ऊंचा कहे, यानी जरा से आवाज ऊंची, धीमी, हाँ आवाज ऊंची। और एक नुस्खे में मैंने ये भी देखा है कि यरफ़ौ बिहा वजहा, यरफ़ौ बिहा वजहो, कि यूं उठा ले अपना मुंह, मुंह उठा के अर्श की तरफ रुख करके, या बुलंद आवाज से कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह एक मरतबा। हजरत ने फरमाया उसके गुनाह सारे के सारे झड़ के उसके पैरों में आ जाते हैं, जिस तरह दरख्त के तने के पास सारे पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं। कितनी देर लगती है? एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कह, क्योंकि ये तौहीद है ना, तौहीद, हमारा मजहब तौहीद का मजहब है। ये आजकल तो हमारे कुछ खराब लोग आ गए हैं जिन्होंने हमारे मजहब को बदनाम कर दिया है। वो 4 तो बैन भी हो गए हैं पंजाब में, 4 पे पाबंदी लग गई है, सेक्रेटरी ने पाबंदी लगा दी कि वो पंजाब में तकरीर नहीं कर सकते जो अली को खुदा कहने वाले थे और जो गलत रिवायतें पढ़ने वाले थे। जी हाँ, तो तौहीद, हमारे मोहम्मद व आले मोहम्मद ने तौहीद पहचानवाई, तौहीद का दर्स दिया। अल्लाह एक है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं, वो वहदहू ला शरीक है, कोई उसकी मिसल मिसाल नहीं है, लैसा कमिस्लिही शै। अच्छा, अब आ जाइए जनाब एक और हदीस शरीफ। रावी कहता है कि मैं सादिक आले मोहम्मद की खिदमत में था और सुन रहा था कि मौला इरशाद फरमा रहे थे, वाज कह रहे थे, फरमा रहे थे, और मैं सुन रहा था। फरमाते थे मन काल फी यौमिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह इलाहम वाहिदन अहदन समदन लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा कतबल्लाहु लहू 45 अल्फ हसना। जो बंदा ये कलिमा कह दे, कलिमा जरा सुन ले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह इलाहम वाहिदन अहदन समदा लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा, ये जो बंदा कह ले अल्लाह ताला उसे 45,000 नेकियों का सवाब दे देता है। 45,000 गुनाह उस बंदे के अल्लाह मिटा देता है, जन्नत में उसके 45,000 दर्जे बढ़ा देता है। कोई लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं, क्या लूट सेल है कारखाना कुदरत में। वमहा अन्हु 45 सय्यअह व यरफ़उ लहू 45 अल्फ़ा दरजा। वमहा अन्हु 45 अल्फ़ सय्यअह व यरफ़उ लहू 45 अल्फ़ा दरजा। व कान कमन क़रअल क़ुरआन, इस एक कलमे के कहने वाले को अल्लाह फरमाता है कि जैसे तूने मेरा सारा कुरान पढ़ लिया। कितना आसान हो गया। नारे तकबीर, शाबाश, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली। कितनी मर्तबा कुरान पढ़ लिया, नारा तो मास्टर जी ने एक पे लगा दिया, अब नारे और बढ़ेंगे। कमन क़रअल कुरान यौमिन फी यौमिन इस्नते अशरता मर्रतन, अल्लाह उसके नाम अमाल में 12 खत्म कुरान लिख देता। सुभान अल्लाह। नारे आप बताइए, तकबीर, 12, नारे रिसालत,
وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اور اس ایک کلمے کے کہنے پر اللہ جنت میں گھر بنا دیتا۔ یہ جو کتاب میں نے آپ کو بتائی تھی نا، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، یہ میں اس کتاب سے آپ کی خدمات عالیہ میں شیخ صدوق کمی رحمۃ اللہ علیہ ابن بابوہ کی یہ کتاب ہے۔ جی ہاں، نہ ملی ہوتی تو پھر کہاں سے، اگر نہیں بھی ملی تو لکھ تو لیا ہے، اگر نہیں بھی ملی تو لکھ لیا ہے۔ چلیے، نہیں کتاب سے نہیں لکھا، اللہ جانتا ہے، ویسے کتاب سے نہیں لکھا، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، آگے میں زیادہ پرچہ آؤٹ نہیں کروں گا، کتاب سے نہیں لکھا، مگر ایک ایک لفظ کتاب سے ملا ہے، الحمدللہ۔ اچھا اب آ جائیے، کیونکہ آگا نہیں گم کی ہے، انہوں نے ہی گم کی ہے، ان کو میں نے ڈھونڈنے کے لیے بھیجا، اس کے بعد ملی نہیں۔ جی ہاں، چلیے اب آ جائیے ایک حدیث شریف اور۔ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ، اکثر من سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اے میرے امتی، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، بیٹھتے اٹھتے تسبیحات اربع پڑھتے رہا کر۔ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُنَّ مُقَدَّمَاتٌ وَمُؤَخَّرَاتٌ وَمُعَقَّبَاتٌ۔ قیامت کے دن یہ تسبیحات اربعہ بڑے خوبصورت وجود کی شکل میں آئیں گے، ان کے آگے پیچھے کنیزیں اور غلام ہوں گے، یہ خود دل بہلانے آئیں گے، اللہ ان کو پیکر پہنا دے گا کہ میرے بندے کا جا کے دل بہلاؤ، 50,000 سال کا ایک دن ہے، کیسے گزارے گا۔ یہ خود مجسم ہو کر وہاں پہنچیں گے۔ ابھی جو میں نے عرض کیا تھا نا الباقیات الصالحات کی آیت پڑھی، یہ میں نے اسی حدیث کے لیے وہ آیتیں پڑھی تھی۔ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُنَّ مُقَدَّمَاتٌ وَمُؤَخَّرَاتٌ وَمُعَقَّبَاتٌ، سیکیورٹی گارڈ ہوں گے۔ وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، یہ جو قرآن میں ہے کہ باقیات صالحات قائم آئیں گی، وہ یہی 4 جملے تو ہیں، پڑھتے رہو باقیات صالحات بنتے رہے۔ کیا کہنا، منحصر کر دیا، سبحان اللہ۔ کچھ اور نہیں کر سکتے ہو تو یہ تو بہت آسان کام ہے، یہ تو کرتے جاؤ۔ یہ جو نہیں آئے آج کے درس میں، آپ ایک فیور کیجئے گا، ان کو بتائیے گا ضرور کہ انہوں نے کیا چیز مس کی ہے، یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ بتا شاہ جی، آپ نے بھی بھائی کو بتا دینا، بتا ضرور دیں کہ وہ کیا چیز مس کر رہے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف اسی ضمن میں ابو عبداللہ جعفر ابن محمد سے سلام اللہ علیہ، من قال سبحان اللہ والحمد للہ، من قال سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، کتبہ لہ 3,000 حسنہ ومحا عنہ 3,000 سیئہ ویرفع لہ 3,000 درجہ۔ جو بندہ اتنا جملہ کہہ دے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، جو یہ ایک جملہ کہہ دے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 30,000 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 30,000 گناہ معاف کر دیتا ہے، 30,000 درجے جنت میں بڑھا دیتا۔ ماسٹر جی عنایت دیکھیں پھر آپ، نہیں یہ پڑھنا ہے،
ये पढ़ना है, नमाज भी पढ़नी है, रोज़ा भी रखना है, हज भी करना है, खुम्स भी देना है, ज़कात भी देनी है। ये बल्क में मिल रहा है, ये तो बल्क में ये वाजिब नहीं है, ये सवाब वाजिब का नहीं है। वाजिब का सवाब तो सुबहान अल्लाह, हाँ ये तो मुस्तहब का सवाब है। ये तो कमी को पूरा करने के लिए नबी अपनी उम्मत पे फजल इलाही बता रहे हैं। वाह 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 वाह, नारे हैदरी, ये है सुभान अल्लाह, किबला क्या बात है। अल्लाह, अच्छा, एक इसका ततिम्मा है इस रिवायत का बड़ा क़यामत का। हदीसें सारी नबी से होती, आगे आइमा कोट फरमाते हैं। ये तो अक्सर कम होता है कि आइमा अगले जुमले होता है कि आगे वजाहत में वो फरमाया, ज़रूर होता है। अक्सर जो हदीसें हैं वो ओरिजिन उनका हुजूर की तरफ। इसका जो ततिम्मा है बड़ा कमाल का है। जो बंदा ये कलिमा कह दे, यखलुकु मिनहा ताइरन फिल जन्नत युसब्बिहु व काना अजरु तस्बीहिही लहू, अल्लाह इस जुमले के एवज़ इस बंदे के लिए जन्नत में एक परिंदा पैदा करता है जो क़यामत तक तस्बीह करता रहेगा, सवाब इस बंदे को जाता रहेगा जिसने ये दो जुमले कहे थे, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। कितनी देर लगी है? वो परिंदा हर एक कहने पर परिंदा पैदा हो जाएगा। दो जुमलों को आज कहा, दो मरतबा, दो परिंदे पैदा हो गए। वहां पर वो परिंदे मास्टर नियाज के गीत गा रहे हैं। जाहिर है वो यही करेंगे ना। नारे तकबीर, यही हो गया। नारे रिसालत, नारे हैदरी, किबला तोड़ा कह देते हैं बड़ी बड़ी कोई। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, जुबान दी लाज मेहरबानी इंशाअल्लाह। मेरे अब्बा जी कहते थे, हमारे मौलाना मलिक सफ़ीर हुसैन साहब की बिला अलवी तशरीफ़ फरमा है, मेरे वालिद साहब मेरे भी उस्ताद थे, उनके भी उस्ताद थे। वो बड़ी अच्छी बात कहते थे अगर हमें नहीं ले जाएगा तो क्या गुलामुल्लाह को ले जाएगा? हमने ही तो जाना है। वो सारी ज़िंदगी जो गुलामुल्लाह अहले बैत के ख़िलाफ़ बोल रहा है वो जाएगा? अगर हम नहीं जाएंगे तो हम ही इंशाल्लाह जाएंगे। तो अब ज़रा मास्टर जी आज के बाद ज़रा कहना है सबको, पूरे न्यूयॉर्क में आम कर दें बात कि भाई ये बारिश हो रही है, हाँ ये चीज़ पहले नहीं आई, ये नया टॉपिक है, सब आएँ, जो नहीं आते वो भी आएँ। माशाल्लाह आ रहे हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत आ रहे हैं। अल्लाह जज़ाए खैर मरहमत फरमाए। अन अबी अब्दुल्ला, एक और सुन लीजिए, मन क़ाला इज़ा अस्बहा अरबा मर्रातिन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन फ़क़द अद्दा शुक्र यौमे। आपको पता है सुबह से शाम तक आपको कितनी नेमतें मिलती हैं। आप उठे हैं ना, उठे हैं, ये हुक्म है। आप नींद से उठे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें। वो चाहता तो उठाता ही ना। हाँ, खाना खा रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, पानी पी रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, फ्रूट खा रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, मोमिन से मिल रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पढ़ रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, हदीस सुन रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, खुश अखलाक हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बानों पे पहरा है तो अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ा रखा हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह, तौफीक सुन्नत है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नफल पढ़ रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी जगह, मगर कितना कहेंगे आप? क्या मसला हल कर दिया इमाम ने कि जो सुबह के वक्त 4 मरतबा कह दे अल्हम्दुलिल्लाह, सारे दिन का अल्हम्दुलिल्लाह अदा हो जाएगा। फ़क़द अद्दा शुक्र यौम, उसने अपना शुक्र उस दिन का अदा कर लिया। फ़इन्नहा इज़ा अमसा फ़क़द अद्दा शकरा लैला, शकरा लैलते। जो बंदा रात को 4 मरतबा कह दे उसने रात की नेमतों का सारा शुक्र अदा कर लिया। ये सांस, इसको भी नेमत शुमार किया है सांस को। हाँ, एक आलिम गुजरे हैं, उन्होंने सिवाय वाजिबात नमाज के और कुरान के हर सांस पे अल्हम्दुलिल्लाह कहा। जरा गौर करें,
ایسی ایسی دنیا میں لوگ گزرے. یہ سانس جو آ رہا ہے یہ الحمدللہ کا مستحق ہے. بس آپ 4 مرتبہ رات کو کہہ دیں, ساری رات کے سانسوں کا الحمدللہ خود بخود ہو گیا. اور دن کا ہو گیا اگر دن میں 4 مرتبہ کہہ دی. نہیں وہ تو اور زیادہ ہو جائے گا نا, تو سبحان اللہ, پھر تو وہ الحمدللہ سبحان اللہ بن جائے گا. یہی ہوگا نا. یہ ابھی مجھے ٹکٹ بھی ملی, میں نے الحمدللہ بولا. کوئی بات نہیں, ٹکٹ انشاءاللہ ٹکٹ معاف ہو جائے گی. وہ ٹکٹ دے رہا تھا, میں نے کہا اگر تو ٹکٹ ہے پارکنگ کی تو وہ ہم معاف کروا دیں گے, وہ ہم معاف کرا دیں گے. رمضان میں ہمیں معافی ہے, پارکنگ کی معافی, ٹکٹ کی انشاءاللہ ہم کرا دیں گے. ایک لیٹر ہم دیں گے آپ کو, اس دن کمشنر پولیس نے کہا تھا, اس لیٹر کے ساتھ آپ کا جرمانہ معاف ہو جائے گا. ظاہر ہے سینٹر کے سامنے ہی, ظاہر ہے پورے شہر میں سے تو نہیں ہوگا, سینٹر کے آس پاس. ہاں ہاں پونی آئلینڈ کا کرا لیں گے. نہیں یہ کہہ دیں گے نا بھائی والنٹیئر ہیں. ہاں ہاں ظاہر ہے والنٹیئر ہیں, تو کسی کام سے آ رہے تھے, یہ درس کام ہے, کام سے آ رہے تھے, کوئی بات انشاءاللہ ہو جائے گی. آپ کے تو بھائی خود پولیس والے ہیں, سارے پولیس والے ان کو سلوٹ کرتے ہیں. جی ہاں, نہیں جی کیوں نہیں مانتا, آپ کو تو ساری دنیا مانتی ہے. نہیں سب مانتے ہیں, سب ہاں سب مان رہے ہیں, سب مان رہے ہیں آپ کو. آپ ہمیں نہیں مان رہے, آپ ہمیں ماننا شروع کر دیں سب کو. بسم اللہ. نہیں ابھی اور, اچھا ٹھیک. میں تو 20 لے کر آتا ہوں ہر روز اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ تعالیٰ میری جیبیں بھری رکھے. میں تو 20 لے آتا ہوں مفتی جی, میں تو پوچھ لیں آپ نے بھائی سے. الحمدللہ میں تو 20 لاتا ہوں. اب آ جائیے ذرا ثواب العاقل. بندے کو چاہیے کہ وہ عقل والا ہو, پاگل نہ ہو, پاگل نہ ہو, عقل والا ہو. آل محمد کے ماننے والے عقل والے ہوتے ہیں. بھیا جن کو لوگ پاگل کہیں اگر وہ ڈھیریوں سے جنتیں بیچ رہے ہیں, آپ ایمان سے بتائیں پھر علی کے ماننے والوں کو کس میں لیول پہ ہونا چاہیے. دنیا سیکھے آپ سے. امام فرماتے ہیں من کان عاقلا کان لہو دین ومن کان لہو دین دخل الجنہ. جو بندہ عقل مند ہے وہ دیندار ہے, اور جو دیندار ہے وہ جنتی ہے. یہ غصہ کرنا یہ بے عقلی کی دلیل ہے. ہاں غصہ عقل کی دلیل نہیں ہے, غصہ نہ کرنا عقل کی دلیل. اب آ جائیے امام محمد باقر علیہ السلام سے. میں ایک حدیث شریف پیش کر رہا ہوں, اور یہ بالکل فریش اور نیا مٹیریل ہے, آپ گواہ ہیں اس بات کے. آج تک میں نے نہیں پڑھا ہے, آج تک میں نے نیو یارک کی تاریخ میں نہیں پڑھا ہے. یہ بالکل فریش مٹیریل ہے الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور یہی میری خواہش ہے کہ میں اتنا مٹیریل ہے آل محمد کا, کیوں ریپیٹ کریں. ہر سال پڑھیں, ہر سال ریپیٹیشن نہیں ہوگی انشاءاللہ. حاجی صاحب کے اوپر ہے کہ اگر یہ خیال رکھیں گے تو پھر پڑھیں گے, خیال نہیں رکھیں گے تو پھر نہیں پڑھیں گے. خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک, بس مہربانی, شکریہ. اچھا اب جناب آ جائیے آپ ذرا اس ایشو پر کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عشر خصال من لقی اللہ بہن دخل الجنہ. یہ میں پرچہ آؤٹ کر رہا ہوں, ایک آج میں جنت کا ایک پرچہ آؤٹ کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ جو بندہ 10 کام کر لے وہ یوں سمجھے کہ جنت میں داخل ہو گیا. 10 کام, کنجی آ گئی جنت کی. جیسے یاد ہے نا, میں نے عرض کیا تھا, اگر نہیں یاد تو فریش کر لیں اپنی میموری, کہ صلاۃ اللیل مفتاح الجنہ. تہجد کی نماز جنت کی چابی ہے. جنت کا لاک کھل جاتا ہے تہجد کی نماز سے. اگر آپ تہجد نہیں بھی پڑھتے تو آج سے شروع کر دیں,
कितनी रकतें हैं? 11। 11 ना पढ़ सके तो 3, 3 ना पढ़ सके तो 1। रमजान में तो 11 ही पढ़े, रमजान में तो 11, ये तो दिन ही ऐसे हैं। दस खसलतें ऐसी हैं जो बंदा रखता होगा समझे वो जन्नत में दाखिल हो गया, वो जन्नती हो गया। कौन कौन सी? नंबर 1 गिननी है हाजी साहब। नंबर 1 शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह। नंबर 1 जो अल्लाह की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा इबादत के काबिल कोई। व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। नंबर 2 दूसरी गवाही ये दे कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल इकरार बेमन जा बिही मिन इंदिल्लाह। तीसरी खसलत वो इकरार करे जो कुछ आका रसूल लाए हैं उस सारे को मैं मानता हूं। नंबर 4 व इकामुस्सलात व इकामिस्सलात, नमाज कायम करे। 4 खसलतें हो गई। नमाज कायम करे, बहाने ना बनाए, कपड़े नजिस हैं, ये अमेरिका वालों के बड़े बहाने हैं, कपड़े नजिस हैं। डॉक्टर ने कह दिया है कि रोजे ना रखें, डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि शादी में ज्यादा ना खाएं। ये कैसा डॉक्टर है जो रोजे रखने से मना कर रहा है और शादी में 5 प्लेटों से मना नहीं कर रहा। मैं तो इफ्तार में भी गिन रहा हूँ 3-3 4-4 प्लेटें। हाँ, शादी तो शादी रही, कुछ लोग तो इफ्तार को भी शादी समझ के आते हैं। जी हाँ भैया, इतना खाओ कि नमाज पढ़ सको, खुदारा। हाँ हाँ, मगर अल्लाह की मेहमानी भी, अल्लाह की मेहमानी, पेट तो अपना है ना, माल माल पर आया, पेट तो अपना। नमाज पढ़ो। व ईताए ज़कात, और ज़कात दो। शिया तो कहते हैं ज़कात हमारे ऊपर है ही नहीं, छुट्टी हो गई इनकी। शियों पे भी ज़कात है, मसले पूछो तो आपको पता चले। शियों पे तो 50 ज़कातें हैं, 50 किस्म की। ओहदे पे हो तो मोमिन की हेल्प करो, ये ज़कात है। ज़कातुल इल्म नशरो, अगर इल्म रखते हो तो फैलाओ, इल्म को दूसरों तक पहुंचाओ, ये इल्म की ज़कात है। ज़कातुल बदन सौम, बदन अगर हेल्दी अल्लाह ने दिया है तो रोज़ा रख के ज़कात दो। शियों की ज़कात तो बहुत ज़्यादा है भाई। हाँ, कितनी हो गई हाजी साहब? 5 हो गई, शाबाश। 6 नंबर 6 वसौम शहर रमज़ान, रमज़ान के रोज़े रखो। 10 खसलतों में छठी रमज़ान के रोज़े रखो। मैं ऐसे बंदे को जानता हूँ जो 80 साल का बूढ़ा है, जिसे डॉक्टर ने मना किया था कि रोज़े न रखे, वो डायबिटिक है, उसको हार्ट की बीमारी है, उसकी सर्जरी हो चुकी है, बीपी उसका हाई है। उसने कहीं दर्द सुन लिया ऑनलाइन मेरा, नाम नहीं लूँगा इस वक्त कि कहीं वो बात पब्लिक ना हो जाए, दुआ करूँगा कि अल्लाह उसे सलामत रखे। उसने कहीं मेरा दर्द सुन लिया, उसने रोज़ा क़ज़ा ही नहीं किया। उसने आज मैसेज भेजा है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, दवाइयाँ सारी छोड़ दी। भैया इसमें शिफा है रोज़े में। आप चक्कर ना दें, अगर आप बीमार भी हैं तो रख के देखें तो सही। वो मिनी रोज़ा रख लें जो हम बचपन में रखते थे, चूरी रोज़ा रख लें, देख लें कि तोड़ चढ़ता है कि नहीं चढ़ता। हाँ हाँ, शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल। ये और बुरी बात है, एहतराम रमज़ान बहुत ज़रूरी होता है, एहतराम रमज़ान भी करना है। अगर आप रोज़ा नहीं रख रहे तो बंदों के सामने खाएं नहीं, बताएं नहीं, फ़ोन पे कढ़ाई मुर्ग खा रहे हैं। खुदा का खौफ करो भाई, दोपहर के बाद हम गरीबों को सुना रहे हो कढ़ाई मुर्ग खा रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ। चलिए, कितनी हो गई जनाब? 6। 7वीं व हज्जिल बैत, हज बैतुल्लाह करो तो जन्नत में समझो पहुंच गए। वल विलायतिल औलिया इल्लाह, अली और अली वालों की, अली की औलाद की विलायत का इकरार रखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा
या अली या अली या अली मदद हक है। ये हदीस वाह सुभान अल्लाह। वल विलायत ले औलिया अल्लाह, कितनी हो गई हाजी साहब? 8। वल बरात मिन आदा इल्लाह, चाहते हो कि जन्नत में दाखिल हो जाओ, दुनिया में जन्नती बन जाओ, मोहम्मद व आले मोहम्मद और अल्लाह के दुश्मनों पे लानत करते रहो, बरात करते रहो। माशाअल्लाह बेशुमार हुब्बु अलीइन रहमतुल्लाह, बुग़्ज़ु अलीइन लानतुल्लाह। नारे हैदरी, दुश्मनों ने अहले बैत पे लानत। ठीक है जनाब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह क़िबला माशाअल्लाह। अब ये 10वीं है, 10वीं ये जवानों के लिए, हमारे जवानों के लिए, हमारे जवान तो बड़े नेक हैं। माशाअल्लाह ये जवान जो है ना, मुसलमान जवान, वज्तनाबे कुल्ले मुस्किर, हर उस शय से बचो जो नशा चढ़ा देती है। अल्लाहु अकबर। हाँ, ये जो वीड्स, मेडिकल वीड्स पी रहा हूँ, लाख लानत है तेरे ऊपर। तुझे कुरान शिफा नहीं देता और वीड्स शिफा दे रही है। एक साहब कह रहे हैं मुझे हुजूर मैं मजबूरन पी रहा हूँ शराब इसलिए कि मैं हार्ट अटैक का मरीज हूँ। लाख लानत है मार जाने बेहतर है ऐसों के ऊपर। समझ में आ गई बात? हाँ जी, तौबा, ये अल्लाह तौबा है। ये वो गुजरात वाले क्या कहते हैं, या अल्लाह तौबा। हाँ, ये अल्लाह तौबा का मौका आ गया कि उषा जी अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा, तौबा तौबा तौबा। क्या क्या ज़माना आ गया है। अच्छा, अब जनाब जो टाइम बाकी है हाजी साहब शुरू करें। बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ अल्लाह जज़ाए खैर। वाह, मोहम्मद इकबाल ने भाई मेहरबानी की है, हदिया दिया है, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। इसी तरीके से तमाम हजरात व ख़वातीन मदद फरमाएँ ताकि इंशाअल्लाह ये सिलसिला आगे बढ़े। इसलिए कि हमारे कर्ज़े इतने हो गए हैं, यकीन करें कि वह अल्लाह ही जानता है। अभी एक कर्ज़ा लेने वाला बैठा हुआ है यहीं पर, शुक्र खुदा है कि आज कुछ न कुछ आ गया। जी हाँ, अल्लाह ने इज़्ज़त रख ली। जी हाँ, अब जनाब जो चंद मिनट बाकी हैं, 5 मिनट बाकी हैं, 5-6 मिनट, थक तो नहीं गए? एक हदीस और सुन लें। अतवलुल आना के यौमल क़ियामत अल मुअज़्ज़िनून, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे ऊंची कद वाले वो होंगे जो दुनिया में अजान कहते हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दुनिया में जो अजान कहेगा वो पस्ता कद भी होगा तो तवीलुल क़ामत, आलम चन्ने से भी ऊपर हो जाएगा। एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा दें। हाजी अब्बास रज़ा शाह साहब रिजवी के मरहूमीन के लिए मिराज जाफरी, और उनके मरहूमीन के लिए आलिम रिजवी, और उनके मरहूमीन के लिए आगा मुख्तार के मरहूमीन, इन्होंने एक कुरान भी पढ़ा है। चट्टा साहब की वालदा के लिए इश्तियाक फ़ातिमा बिनते चिराग अली, कुबरा बीबी बिनते बागशाह, मुमताज़ बेगम बिनते नवाब ख़ान, और जमी मंजूरीन मंजूरात मरहूमीन मरहूमात, ख़ास तौर पे आप तमाम हज़रात व ख़वातीन, मेरे आपके जितनी बीबियाँ मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, बुज़ुर्ग मौजूद हैं, बच्चियाँ मौजूद हैं, सब के मरहूमीन के लिए रहमल्लाहु मन अआदल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। परवरदिगार इस फातिहा और इखलास का सवाब मोहम्मद व आले मोहम्मद के तुफ़ैल में, कुरान व अहले बैत के सदक़े में, रमज़ान और कुरान के सदक़े में, अपनी इज़्ज़त व जलाल के सदक़े में मंजूरीन को ईसाल फरमा। अख्तर शाह साहब के मरहूमीन को, मोहम्मद इकबाल के मरहूमीन को, मेराज जाफरी के मरहूमीन को, सजाद हुसैन शाह नकवी के मरहूमीन को, सजाद हुसैन शाह जाफरी के मरहूमीन को, मुईन बुखारी के मरहूमीन को, जवार खावर अब्बास और अख्तर अब्बास के मरहूमीन को, अब्बास रज़ा शाह साहब रिजवी के मरहूमीन, उनकी बेगम के मरहूमीन और उनके तमाम ख़ानदान रिजवी फैमिली के जमी मरहूमीन, हाशिम मियाँ के बेगम के मरहूमीन मरहूमात को, प्रोफेसर राजा हसन रज़ा के मरहूमात को, जनाब सजाद हुसैन शाह साहब काज़मी के मरहूमीन मरहूमात को, अनवर शाह साहब नकवी के मरहूमीन मरहूमात को, हाजी सलामत अली मास्टर नियाज़ अहमद के मरहूमीन मरहूमात को, सफदर मूसवी के मरहूमीन मरहूमात को, मरहूम भाई मुर्तज़ा जाफरी साहब की फ़ैमिली के जमी मरहूमीन मरहूमात को, मुजाहिद काज़मी को और हमारे इम्तियाज़ शाह को, ग़ुलाम नबी चट्ठा को, खलीफा नफीसुल हसन के जमी मरहूमीन मरहूमात को, और यहाँ कोई मौजूद है तो बता दें, मौलाना मलिक सफ़ीर हुसैन अलवी के जमी मरहूमीन मरहूमात, सजाद अली शाह, सखावत हुसैन के जमी मरहूमीन मरहूमात, मलिक आबिद हुसैन आवान के जमी मरहूमीन मरहूमात को ईसाल फरमा। आलिम रिजवी के जमी मरहूमीन मरहूमात को ईसाल फरमा और या अल्लाह उनकी आखिरत की मंजिलों को आसान फरमा। हमारे राजा भाई की बहन सरबत कज़लबाज जो हाल ही में इंतकाल कर गई हैं, और हमारी सबा की अम्मी, या अल्लाह ख़ास तौर पे उनका नाम है मुसर्रत ज़ामिन बिनते शेख हाकिम अली, उनको इसाल फरमा। ये बुज़ुर्ग जो बैठे हैं इनका क्या नाम, सैयद अली साहब के मरहूमीन मरहूमात को, और जो बीबियाँ इस वक्त तशरीफ़ फरमा है जमी उनके मरहूमीन मरहूमात को, और जो लेट ग्रुप भी है जो सिर्फ इफ्तारी में आएंगे उनके मरहूमीन मरहूमात को भी ईसाल फरमा। या अल्लाह उनकी आखिरत की मंजिलों को आसान फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें दीन मुबीन पे चलने की तौफीक अता फरमा, हज व ज़ियारात नसीब फरमा, इमामुल असर के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमारे सैयद मुशर्रफ हुसैन जाफरी जिनकी तरफ से कल है परसों है, उनके भी मरहूमीन, उनको और उनके मरहूमीन मरहूमात को भी जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा। या अल्लाह हम सब का खात्मा अलल खैर फरमा, इमाम के सिपाहियों में हमारा शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाह। कल इंशाअल्लाह मजलिस है, याद रख लीजिए। कल हमारे शबीर शाह जो है ना, शबीर शाह, उनकी तरफ से और एक ईरानी फैमिली है,